سرکار غوث اعظم جو ہے نا جب بیان کیا کرتے تھے تو لوگ جو ہے نا پیدل چل چل کے آیا کرتے تھے سرکار غوث اعظم کا بیان سننے کے لیے. لوگ اپنے اونٹوں پہ، لوگ اپنے گھوڑوں پہ، کچھوؤں پہ سوار ہو کے آیا کرتے تھے کہ چلو سرکار غوث اعظم کا بیان سنیں گے. 70 ہزار لوگ آپ کی محفل میں جمع ہوا کرتے تھے اور آپ ان کو واعظ سنایا کرتے تھے. یہ سرکار غوث اعظم کی بہت بڑی مشہور کرامت ہے جو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ جیسا اسٹیج سے بولتے تھے تو اس وقت میں کوئی مائک نہیں ہوا کرتا تھا، اس وقت میں بولنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا. آپ جیسی تقریر یہاں سے کرتے جیسے سامنے والے کو آواز پہنچتی تھی. 70 ہزار کے مجمع میں سب سے آخر والے کو بھی وہی آواز پہنچا کرتی. اما کبھی ہم نے یہ سوچا، کبھی ہم نے اس پر تھوڑا توجہ دی کہ آخر سرکار غوث اعظم کی زندگی، اتنی بڑی زندگی، یہ آخر ایسی بنی کیسے؟ آخر سرکار غوث اعظم کا وہ کون سا کارنامہ، وہ کون سا کام ایسا رہا جس کی وجہ سے سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اتنا بڑا مقبول بندہ بنا لیا کہ آپ مدرسے میں بھی جاتے تھے تو مدرسے کے طلباؤں کے اور سرکار غوث اعظم کے بھی کانوں میں آواز آیا کرتی تھی، اے مدرسے کے طلباؤں، اے راستے میں چلنے والوں، ذرا راستہ خالی کر دو، مدرسے سے جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا، میں بہت مشہور بات، بس اس میں تھوڑی تھوڑی سی باتیں کر کے میں بس اپنی تقریر کو اختتام تک لے کے چلوں گا کیونکہ 12 بج چکے ہیں، یعنی تو آپ محبت سے بولے سبحان اللہ. تو سرکار غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے؟ اب بتائیں. سرکار غوث اعظم کے والد کا نام ہے سرکار ابو صالح جنگی دوست. سرکار غوث پاک کے والد محترم کا یہ نام ہے. سرکار غوث پاک کے والد محترم بے مثال ایسے شخص گزرے ہیں کہ جن کی ساری زندگی نیک کاموں میں گزری. آج کل پتہ ہے حضرت قاری عامر صاحب، آج کل جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ علم سے خالی ہوتا ہے. پیر آپ آج کے اس وقت میں اکثر پیر آپ ایسے دیکھ لیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، 3-4 انگوٹھی اس ہاتھ میں پہنی، 2-4 اس ہاتھ میں پہن لی، لمبے بال کر لیے، کپڑے تھوڑے لال گلابی پیلے پہن لیے، بس اللہ کے ولی. اور ہماری قوم جو ہے نا اتنی نادان بھی ہو گئی ہے، میری بہن بیٹیاں یا میرے کچھ قوم کے نوجوان کہ انہیں جو ہے نا اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تن من دھن سے، مال و دولت سے انہیں خوب خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی علم نہیں دیتا تب تک کسی کو بھی اپنا وہ ولی نہیں بنایا کرتا. آپ کسی بھی ولی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک اللہ تبارک و تعالی نے علم نہیں دیا ہے تب تک اللہ نے انہیں ولایت کا درجہ عطا نہیں فرمایا ہے. تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا ہے، علم کے بعد اپنے ولایت کے مقام سے نوازا ہے. مگر آج کے پیر جو ہے نا جاہل پیر جو کہ سمجھتے ہیں کہ علم الگ ہے اور پیر الگ ہے، علم الگ ہے اور اللہ کا ولی الگ ہے. میں کہتا ہوں یہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں. آپ چاہے سرکار غوث اعظم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، وقت کے اتنے بڑے ولی ہونے کے بعد، تمام ولیوں کے سردار ہونے کے بعد میں آپ نے اپنے یہاں سے سفر کیا تھا بغداد کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ اللہ کے ولی وارث عالم پناہ کو دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ علم سے خالی ہو. سرکار وارث عالم پناہ وہ عالم پناہ ہے کہ آپ اتنے اچھے حافظ قرآن تھے، اتنے اچھے حافظ قرآن تھے کہ جب آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کی دادی راحت النساء نے آپ کو ایک مدرسے میں ایڈمیشن کرا دیا تھا. آپ جب اس میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تو دیکھیں یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ چاہیں تو اپنے مدرسے کے طلباؤں کو کس طریقے سے پڑھائے، یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر محلے کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ جو ہے نا بڑا خیال رکھتے ہیں، بالکل CCTV کیمرے کی طرح نظر رکھی جاتی ہے کہ مولوی جاتا کدھر ہے، طلبہ کرتے کیا ہیں، طلبہ کھاتے کیا ہیں، طلبہ آتے کہاں سے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں اس وقت میں بھی یہ نظر رکھا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ سرکار وارث عالم پناہ جب سے ان کے پاس
पास आए हैं, बज़ाहिर ये काम पे काम कराते रहते हैं, काम पे काम कराते रहते हैं, इन्हें पढ़ाई नहीं कराते, इन्हें तालीम नहीं देते। वो जो है ना इनकी दादी के पास गए, दादी के पास जाने के बाद राहतुन्निसा से कहने लगे कि जिसके पास तुमने अपना पोता भेजा है वो मौलवी है कि उसे पढ़ाता कम है, काम ज्यादा कराता है, ऐसा करो वहां से अपने बच्चे को हटाकर किसी और मदरसे में एडमिशन करा दो। मगर वो दादी बड़ी समझदार थी, कहने लगी नहीं नहीं, मैंने तो अपने पोते को उसके उस्ताद के हवाले कर दिया, अब तो पोता जाने या पोते का उस्ताद जाने, मेरा इससे क्या लेना देना है। मगर ये ना माने, कहने लगे नहीं नहीं हमें इम्तिहान लेना है, नहीं नहीं हमें इम्तिहान लेना है। वक्त के बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम को इन्होंने साथ ले लिया। साथ लेने के बाद मदरसे में पहुंच गए। मदरसे में पहुंचने के बाद कहने लगे उस्ताद जी हमने सुना है कि तुम वारिस पाक को पढ़ाते कम हो, काम ज्यादा कराया करते हो, आखिर कुछ इन्हें तालीम भी दे दिया करो, आखिर कुछ इन्हें पढ़ा भी दिया करो। तो कसम खुदा की उस्ताद ने जवाब दिया था कि सुनो सुनो, अरे मैं काम कराऊं या पढ़ाऊं ये मेरी मर्जी है, अगर तुम्हें इम्तिहान लेना है तो बच्चे का इम्तिहान ले लो, अगर तुम्हें इम्तिहान लेना है तो इम्तिहान ले लो। वक्त के बड़े बड़े कुर्रा हजरात उस वक्त में आए थे और सरकार वारिस आलम बना का जब इम्तिहान लिया था तो आपके उस्ताद ने कहा था बेटा जरा शुरू तो करो। तो तारीख बताती है कि सरकार वारिस आलम बना ने एक ही बैठक में पूरा का पूरा कुरान पढ़ करके सांस लिया। मगर लोग है ना अब अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया कि जी हम तो इल्म वाले नहीं हैं, दो चार हिंदी की किताबें पढ़ ली, हमें तो विलायत मिल गई, हमें शरीयत से कोई मतलब नहीं है, हम तो पीरा मुरीदी करेंगे, हम तो तरीक़त वाले हो गए, शरीयत से हमें कोई मतलब नहीं है। हम आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, आप कौन से दौर की बात कर रहे हो। आइए मैं आपको बस थोड़ी सी बात करता हूँ। सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम है ना, वो एक मरतबा एक सफ़र पे निकले हैं, आपको बड़ी भूख लगी है, बड़ा मशहूर सा वाकया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। बस मुझे उसमें वाकया तो आपने सुना है, बस उसमें थोड़ी सी मुझे आपसे बात करनी है कि आप जो है ना सफ़र पे निकले, आपको भूख लगी थी, आपने देखा कोई खाने का सामान मिल जाए, कोई खाने का इंतज़ाम हो जाए, मगर आगे बढ़ते गए आपने देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। आपने ये वाकया सुना होगा, है नहीं? बड़ा मशहूर वाकया है सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम का। एक दरिया में जो है नहर में सेब बहता हुआ आ रहा था, आपने उसको उठाया और जो है ना भूख लगी थी, आपने उस सेब को तनावल फरमा लिया। आपने जब सेब खाया तो आपके दिल में ये ख्याल आया कि अबू स्वाले तूने ये सेब तो तनावुल फरमा लिया, खा लिया, मगर इसका मालिक कौन है, तूने उससे इजाज़त नहीं ली, और बगैर इजाज़त के कोई चीज़ खाना ये जायज़ नहीं होता। अगर इसका सवाल रब्बे काबा मैदान महशर में पूछेगा तो तेरे पास जवाब क्या होगा। बस इसी आलम में वो आगे बढ़े कि मैं बाग के मालिक को तलाश करूँगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक सेब खा लिया, बाद में ख्याल आया मगर हमारे दरवाजे से अगर कोई गन्ने की टिलारी निकल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम गन्ना ना खींचें। अगर हम बाजार में चले जाएं, सिंगाड़े 1 किलो खरीदने लगे तो कई सिंगाड़े पहले उठा कर मीठा है कि नहीं है चेक कर करके देख लेगा। कोई सामान लेने बाजार में पहुंच जाए तो पहले हम उसे खा करके देखा करते हैं। मैं कहता हूं कि तूने इसे खरीद लिया जो तू खाने की कोशिश कर रहा है, क्या तूने मालिक से इजाजत ली है जो तू खाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा होना तो ये चाहिए था कि पहले तू 1 किलो तू लाता, पहले तू आधा किलो लेता, जितनी तेरी मर्जी थी इतना लेता, और लेने के बाद फिर अपनों में देखता कि देखो जो मैंने सामान लिया है ये अच्छा है या खराब है, अच्छा है या गलत है। फिर तू अपने में हमारे जाने सारा खा लेता, फिर तुझ पर कोई इल्जाम नहीं था। मगर ना तो तूने इजाजत ली, ना तूने उसका पैसा लिया, और तूने कई सारे उठा करके खा लिए। जरा सोचना, इसका हिसाब तुझे मैदान महशर में देना पड़ेगा। सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम में सिर्फ एक सेब आपने तनावुल किया था, आपके दिल में ये ख्याल आया कि पहले मैं उससे इजाजत ले लूं, चल के मैं उससे मांग यानी पूछ लूं जिसका ये बाग है। आप चलते रहे, बहुत पैदल चलने के बाद में एक बाग आया जिसके जो है ना पेड़ की शाखें जो थी वो नहर के ऊपर आ रही थी। आपने सोचा कि हो ना हो वो जो सेब मैंने तनावुल किया है वो इसी बाग का सेब होगा, वो जो सेब मैंने खाया है वो इसी बाग का सेब होगा। आप अंदर चले
گئے، آپ اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد میں جب مالک کے باغ کو آپ نے دیکھا تو آپ اس کے پاس پہنچے، آپ نے کہا سلام کیا اور آپ نے کہا یہ باغ آپ ہی کا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی جی ہاں یہ باغ ہمارا ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ کا باغ ہے تو آپ ہمیں معافی طلب دے، آپ ہمیں معاف کر دے، آپ ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے پوچھا یہ تو بتائیے غلطی آپ نے کیا کی ہے جو ہم آپ کو معاف کریں؟ بتائے تو صحیح کون سا کام آپ نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو معاف کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب ایک بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا ہے، میں اس کی معافی لینے آپ سے آیا ہوں۔ قسم خدا کی اللہ کے ولی نے اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو کئی کلومیٹر سے دور سے سفر کر کے صرف ایک باغ ایک سیب کی اجازت لینے کے لیے میرے پاس آیا ہو، اس کی معافی طلبی کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہو، تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے ولی کو چہرے کو پہچانا، پہچاننے کے بعد میں کہنے لگے ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے، ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا باغ رکھانا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں ہمارے باغ میں ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ اس کے لیے کئی ساری روایتیں ملتی ہیں، 10 سال کی بھی روایت ملتی ہے کہ آپ نے متبادل لگاتار 10 سال باغ کو رکھاتے رہے، اور آپ نے کہا باغ کو رکھائیے، اس کے لیے میری 2 شرطیں رہیں گی۔ ایک تو باغ کو رکھانے کی شرط رہے گی، اور دوسری شرط کیا رہے گی یہ میں تمہیں وہ شرط پوری ہونے کے بعد میں بتاؤں گا۔ آپ جو ہے نا 10 سال تک آپ نے لگاتار باغ کو رکھاتے رہے۔ آج کے نوجوان اگر ایک سے گنا توڑ لے، آپ اس سے کہنے لگے نا کہ گنا کیوں توڑا ہے میری ایک میں سے، تو لڑ لے گا، آپ کا سر پھوڑ دے گا۔ پھوڑ دے گا کہ نہیں پھوڑ دے گا؟ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہہ رہے اپنی کھیت میں سے لے کے آ رہا ہوں اور تو مجھ پہ الزام لگا اپنے کھیت میں سے لے کے آ رہا ہوں۔ آج کل تو ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم اپنی تو ایک رکھاتے ہیں اور دوسرے کی میں سے توڑ کے کھاتے ہیں۔ اپنے برسنگ کی مین پکڑ کے رکھائے گا کہ کوئی آ کر کے اسے کاٹ نہ لے جائے، اور اپنے آپ جب آئے گا تو دوسرے کے میں سے کاٹ کے۔ یہ تو ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی۔ امام صاحب کوئی تعویذ کر کے دیتے ہیں، میری بیٹی میرا کہنا نہیں مان رہی، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں ماننا۔ میں کہہ رہا ہوں فلاں جگہ سے شادی کر لے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو وہاں سے شادی کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہاں سے شادی کر لے، وہ تو کہہ رہا ہے میں وہاں سے شادی کروں گا۔ امام صاحب کوئی تعویذ بنا کے دے دیں، قاری عاصم صاحب کوئی تعویذ بنا کے دے دیں تاکہ میرا بیٹا ان غلط کاموں سے باز آ جائے۔ میں کہتا ہوں نادان، جس وقت میں تیرے بیٹے کو صحیح کاموں کی ضرورت تھی، تو نے اس وقت میں اپنے بیٹوں کو صحیح کام نہ سکھایا، اس وقت میں تو نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا افسر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس میں آخری ہے، بس تھوڑی دیر نہیں، آپ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ حضرت بھی آ گئے، خطاب آپ سماعت کریں گے اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ باغ کو رکھانے لگے کہ دوسری شرط آپ کو تب بتائی جائے گی جب آپ اس کو پورا کر دیں گے۔ حضرات محترم، ایک دن کی بات ہے، ایک دن آپ کے یہاں پر مہمان آئے، آپ نے کہا کہ ہمیں اچھے سے سیب لے کر کے آئیے۔ آپ نے جو ہے نا سرکار غوث اعظم کے والد سے کہا کہ جاؤ اچھے سے باغ سے سیب توڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ یہ گئے باغ سے آم تو یعنی سیب توڑا، اور توڑنے کے بعد لے کر کے آئے، لا کر کے رکھے، کہا لو سیب تناول فرمائیے۔ جب وہ سیب تناول فرمایا گیا نا تو وہ سیب ان میں سے کوئی اچھا نہ نکلا، کوئی میٹھا نکلا اور کوئی ویسا نکلا، کوئی کیسا نکلا۔ حضرات محترم سارے کے سارے مہمان کہنے لگے یہ آپ کا خادم بھی بڑا عجیب خادم ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ باغ کا کون سا پیڑ اچھا ہے جہاں سے اچھا سا سیب توڑ کے لایا جائے، کون سا پیڑ اچھا ہے جہاں سے اچھا سا سیب توڑ کے لایا جائے۔ تو قسم خدا کی سرکار غوث اعظم کے والد محترم نے جواب دیا تھا کہ مجھے لگاتار تمہارے یہاں 10 سال کے قریب ہو گئے باغ کو رکھاتے، مگر میں نے ابھی تک تمہارے باغ کا سیب کھایا ہی نہیں، تو مجھے پتا کیا ہوگا کون سے پیڑ کا باغ، کون سے پیڑ کا یعنی سیب اچھا ہے؟ میں نے جب کھایا ہی نہیں تو مجھے پتا کیا ہوگا؟ تو مہمان کہنے لگے بڑا عجیب شخص ہے، باغ میں رہتا ہے، 10 سال ہو گئے، کہ اس نے سیب نہیں تناول فرمایا ہوگا، کہ اس نے سیب تناول نہیں فرمایا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اس کو، میں جانتا
ہوں اس کو کہ اس نے سیب تناول نہیں فرمایا ہوگا۔ کہا کیا بات ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ایک دن کی بات ہے، بہت تیزی کی آندھی آئی ہوئی تھی، بہت تیزی کا طوفان تھا، تمام کے تمام بڑی تیز ہوا چلی تھی، اور میں اپنے خیمے سے نکل کے باہر آیا تو میں نے دیکھا تھا کہ جس ہوا میں ہمارا کوئی بھی چراغ نہیں جل رہا تھا، باغ میں ہمارے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر میں نے دیکھا تھا کہ یہ شخص تھا بیچ باغ میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کا چراغ میدان میں جلتا نظر آ رہا تھا۔ یہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر اس نے سیب نہیں کھایا ہے تو نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ بس آخری بات کہنے لگے ایک شرط مکمل ہوئی، دوسری میری یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا۔ بولے اس کے بعد تو آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں میں معاف کر دوں گا۔ کہا پہلے سن تو لیں۔ کیا؟ بولے میری بیٹی ایسی ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، میری بیٹی ایسی ہے جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، میری بیٹی ایسی ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، میری بیٹی ایسی ہے، اگر ایسی سے آپ شادی کرنا چاہیں تو چلیں۔ حضرات سرکار غوث اعظم، بلکہ اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا نا تو نکل آتا کہ لے 10 سال تو ڈیوٹی کی اور اب بھی ایسی لڑکی سے شادی کرا رہا ہے، میں اسے اٹھائے کہاں گھومتا پھروں گا۔ مگر یہ سرکار غوث اعظم کے والد محترم تھے، کہنے لگے، انہوں نے سوچنے لگے کہ اگر اب بھی یہ کام نہیں کیا تو یہ فریضہ میرے سر پہ باقی رہ جائے گا، اور میدان محشر میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ ایسا کر چل شادی کر لے، یہ دنیا ہی کی تو مصیبت رہے گی، دنیا ہی کا تو جو پریشانی رہے گی وہ رہے گی، مگر بعد مرنے کے میدان محشر میں تو اس کا کوئی سوال جواب نہ ہوگا۔ چل شادی کر لے۔ آپ جب شادی کے لیے تیار ہوئے، المختصر یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی، آپ اپنی دلہن کے کمرے میں پہنچے، آپ نے جانے کے بعد میں جب سلام پیش کیا تو ادھر سے سلام کا جواب کی آواز آئی، ہلنے کی آواز آئی۔ بیوی تھی وہ آپ اپنے شوہر کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ قسم خدا کی آپ نے دیکھا کمرے سے باہر نکل آئے، کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے آپ کی بیٹی کے پیر نہیں ہیں، اس کی زبان نہیں ہے، اس کے کان نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے کان بھی ہیں، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیر بھی ہیں، میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے ہاتھ پیر ہل رہے تھے۔ میں نے دیکھا اس کی زبان بھی تھی، اس نے سلام کا جواب دیا تھا۔ تو قسم خدا کی سوئی سلار نے کہا تھا، سنو میں نے جو تم سے کہا تھا وہ تمہاری ہی بیوی ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ مگر آپ کہنے لگے وہ میری بیوی نہیں ہے، جو تم نے علامتیں بتائی تھی اس کے اندر ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہے، وہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا، سنو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی کے دونوں ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میری بیٹی کے دونوں پیر اس لیے نہیں ہے کہ میری بیٹی نے اپنے پیروں سے ایک بھی قدم ایسی جگہ نہیں رکھا ہے جو کہ ناجائز ہو، میری بیٹی کی زبان اس لیے نہیں ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے کوئی بھی نازیب کلمات کو نہیں بولا ہے، میری بیٹی کے کان اس لیے نہیں ہے کہ اس نے آج تک کوئی غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ قسم خدا کی جب باپ ابو صالح جیسا ہوتا ہے اور ماں اتنی نیک ہوتی ہے تو ان سے مل کر جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ولیوں کا سردار ہوا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا تھا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کیونکہ تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس میری تقریر ہو گئی ہے، ابھی دوسری تقریر آپ سماعت بھی کریں گے۔ رب کعبہ ہماری اس چھوٹی سی ملاقات کو، گفتگو کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں کوئی غلطی خامی ہو مولا تو اسے معاف فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب کو بھی عمل کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ شمیم بھائی کے کاروبار میں خوب مولا برکتیں عطا فرمائے، ہم تمام حاضرین کی حاضری کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔